بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن سفیان جب وہاں سے نکلا تھا تو الکنت کی ایک بیوی جو جوان تھی ملازمہ کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اس سے پوچھا کہ علی بن سفیان نے اسے کیا پوچھا اور اس نے کیا بتایا ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ وہ سالار کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ میں غریب سی ملازمہ ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تمہیں بہت کچھ معلوم ہے، بیگم نے اسے کہا، اور تم نے بہت کچھ بتایا ہے۔ بڑھیا اپنی بات پر قائم رہی۔ بیگم نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے ساری بات بتا کر کہا، اس نامراد بڑھیا کی زبان کھولو، کہتی ہے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ ملازم نے بڑھیا کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور ایسا جھٹکا دیا کہ وہ چکرا کر گری۔ ملازم نے اس کی شاہ رگ پر پاؤں رکھ کر دبا دیا۔ بڑھیا کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ملازم نے دانت پیس کر کہا، بتا، اسے کیا بتایا ہے؟ اس نے پاؤں اٹھا لیا۔ بڑھیا میں اٹھنے کی ہمت کم رہ گئی تھی، وہ خاموش رہی۔ ملازم نے اس کی پسلیوں میں لات ماری، بڑھیا تڑپنے لگی۔ اس کے بعد ملازم نے اسے طرح طرح کی اذیتیں دے دے کر ادموا کر دیا۔ تب اس نے کہا، جان سے مار ڈالو، اپنے شہید بیٹے کی روح کے ساتھ غداری نہیں کروں گی۔ تم غدار ہو، تم ایمان فروش کی بدکار بیوی ہو، اسے تہہ خانے میں لے جا کر ختم کر دو۔ بیگم نے کہا، رات کو لاش غائب کر دینا، ہمارے سر سے ابھی خطرہ ٹلا نہیں، وہ ہمارے محافظ کو نہتا کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس بدبخت بڑھیا کو بہت کچھ معلوم ہے، اسے رات سمیت زمین میں دبا دو۔ بڑھیا فرش پر پڑی تھی، اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ملازم نے اسے ہلکی سی گٹھڑی کی طرح اٹھا کر گندے پر ڈال دیا۔ کمرے سے نکل کر وہ برآمدے میں جا رہا تھا کہ آواز آئی، رک جاؤ۔ اس نے گھوم کر دیکھا، سپاہی دوڑے آ رہے تھے۔ علی بن سفیان کے حکم پر وہ سب بکھر کر کمروں اور برآمدوں وغیرہ میں پھیل گئے۔ ملازم بھاگ نہ سکا۔ اس کے کندھے پر بڑھیا کو اتارا گیا۔ بڑھیا کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، علی بن سفیان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تم آئے تو میرا شک پختہ ہو گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہے۔ اس کی آواز اکھڑ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے بتایا کہ نہیں، بیگم اور اس کے اس ملازم نے اس سے یہ اگلوانے کے لیے کہ اس نے علی بن سفیان کو کیا بتایا ہے، اسے بہت مارا ہے۔ علی بن سفیان نے ایک سپاہی سے کہا کہ بڑھیا کو فوراً طبیب کے پاس لے جاؤ۔ بڑھیا نے روک دیا اور کہا، مجھے کہیں نہ بھیجو، میں اپنے شہید بیٹے کے پاس جا رہی ہوں، مجھے نہ روکو۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ سپاہیوں نے الکنت کے گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ تہہ خانے میں گئے تو یہ اسلحہ خانہ بنا ہوا تھا۔ گھر سے سونے کے ٹکڑوں اور نقدی کے انبار برآمد ہوئے۔ ایک مہر بھی برآمد ہوئی جس پر الکنت کا پورا نام اور اس کے ساتھ سلطان مصر کنندہ تھا۔ الکنت کو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنے نام کی مہر بھی بنوا لی تھی۔ اس مہر نے شکوک کو یقین میں بدل دیا۔ الکنت کے گھر میں 6 بیویاں تھیں اور شراب کا ذخیرہ بھی تھا۔ الکنت کے متعلق مشہور تھا کہ شراب نہیں پیتا۔ اب اس کے گھر سے پتہ چلا کہ رات کو پیا کرتا تھا۔ علی بن سفیان نے اس کی تمام بیویوں سے پوچھ گچھ کی تو کارآمد معلومات حاصل ہوئیں۔ اہم شہادت نئی بیگم کی تھی جس نے ملازم کے ہاتھوں بڑھیا کو مروا دیا تھا۔ باقی تمام بیویوں نے کہا کہ سارا راز نئی بیگم کے سینے میں ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی زبان مصری نہیں سوڈانی ہے، اور جب باہر کے آدمی آتے ہیں تو صرف یہی لڑکی ان میں اٹھتی بیٹھتی اور ان کے ساتھ شراب پیتی ہے۔ ان بیویوں کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ نئی بیگم کو الگ کر لیا گیا۔ علی بن سفیان نے کہا کہ وہ اب کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے، اس کے متعلق جو کچھ جانتی ہو بتا دو۔ نئی بیگم کو علی بن سفیان نے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اپنے محسوس تہہ خانے میں بھیج دیا اور خود کچھ اور تفتیش کر کے اور الکنت کے گھر پر پہرا لگا کر اپنے دفتر چلا گیا جہاں الکنت کے باڈی گارڈ نہتے بیٹھے تھے۔ ان سب کو علی بن سفیان نے کہا، تم مصر اور شام کی متحدہ سلطنت کے فوجی ہو، کچھ چھپاؤ گے تو اس کی سزا موت ہے، اور اگر تم نے حکم کی پابندی کرتے ہوئے سالار الکنت کی سرگرمیوں پر پردہ ڈال رکھا ہے تو شاید میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں۔ گارڈ کا کمانڈر بول پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا تو اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ حکم کا پابند اور انعام و اکرام کا طلبگار تھا، علی بن سفیان کو بتایا کہ الکنت کا مسلسل رابطہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ تھا اور وہ انہی کے ساتھ گیا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک گھریلو ملازم کو ایک سالار کے خفیہ پلان کا علم ہوتا۔ ملازم نے بتایا کہ الکنت نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ بہت دنوں کے بعد آئے گا، اور جب تک ممکن ہو سکا اس کی غیر حاضری کے متعلق لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ ملازم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ الکنت گیا کہاں ہے۔ اس نے جو بیان دیا اس سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ الکنت کے پاس صلیبی اور سوڈانی آتے تھے اور الکنت غداری کا مرتکب ہو رہا تھا۔ انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ الکنت گیا کہاں ہے۔
آدھی رات کے قریب علی بن سفیان تہ خانے میں گیا۔ الکنت کی نئی بیگم تنگ سی ایک کوٹڑی میں بند تھی۔ اسے دہشت زدہ کرنے کے لیے اس کی کوٹڑی میں ایک ایسے قیدی کو ڈال دیا گیا تھا جو مسلسل اذیتوں سے تڑپتا اور کراہتا تھا۔ وہ صلیبیوں کا جاسوس تھا، اپنے ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرتا تھا۔ نئی بیگم دوپہر سے اس کے ساتھ بند تھی اور اسے تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ اب آدھی رات ہو گئی تھی۔ وہ تو شہزادی تھی، تہ خانے اور کوٹڑی کی صرف بدبو ہی اسے پاگل کرنے کو کافی تھی۔ اس آدمی کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ علی بن سفیان جب اس کے سامنے گیا تو لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ اسے باہر نکال کر علی بن سفیان ایک اور کوٹڑی کے سامنے لے گیا۔ سلاخوں کے پیچھے تنگ سی کوٹڑی میں ایک سیاہ کالا حبشی بند تھا، ہیبت ناک شکل اور جسم بھینسے جیسا۔ اس نے سرحدی دستے کے ایک کمانڈر کو قتل کیا تھا۔ علی بن سفیان نے لڑکی سے کہا کہ باقی رات اسے اس کے ساتھ بند کیا جائے گا۔ لڑکی چیخ کر علی بن سفیان کے پاؤں پر گر پڑی۔ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس نے علی بن سفیان کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہا۔ الکنت کہاں گیا ہے؟ کیوں گیا ہے؟ اس کے ارادے کیا ہیں؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ نازک سی لڑکی نے سب کچھ بتا دیا۔ اسے بھی یہ معلوم نہ تھا کہ الکنت گیا کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ سوڈان سے حبشیوں کی فوج لائی جا رہی ہے جو کسی رات قاہرہ پر حملہ کر کے سارے مصر پر قابض ہو جائے گی۔ یہ لڑکی چونکہ شراب پلانے کا فرض ادا کرتی تھی، اس لیے الکنت کے گھر میں آئے ہوئے صلیبی اور سوڈانی مہمان اسے اپنا سمجھ کر اس کے سامنے بھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ لڑکی سوڈان کے کسی بڑے آدمی کی بیٹی تھی۔ اسے الکنت کے لیے تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ الکنت نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ لڑکی بہت ہوشیار اور تیز تھی۔ وہ سوڈان کے مقصد کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس کے بتانے کے مطابق یہ سونا اور نقدی جو اس کے گھر سے برآمد ہوئی تھی سوڈان سے آئی تھی۔ یہ جنگ کے اخراجات کے لیے اور مصر کی فوج سے غدار خریدنے کے لیے تھی۔ اس لڑکی کو اس مقام کا علم نہیں تھا جہاں حبشیوں کی بہت سی فوج آ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج کہیں دریا کے کنارے ہے اور اس کا حملہ شب خون کی قسم کا ہوگا۔ جس قدر معلومات حاصل کی جا سکتی تھی کر لی گئیں۔ علی بن سفیان نے العادل کو تفصیلی رپورٹ دی اور تجویز پیش کی کہ دو دو چار چار سپاہی دیکھ بھال کے لیے ہر طرف پھیلا دیے جائیں، جو یہ دیکھیں کہ سوڈانی فوج کا اجتماع کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ حبشیوں کی فوج اگر واقعی اندر آ گئی ہے تو کدھر سے آئی ہے۔ اس نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع نہ دی جائے، کیونکہ وہ سوائے پریشان ہونے کے کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ العادل سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے، لہذا مکمل رپورٹ لکھ کر ایک سینئر کمانڈر کو 4 محافظوں کے ساتھ دی گئی اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ ہر چوکی پر گھوڑے تبدیل کریں اور کہیں رکے نہیں۔ میدان جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہیڈ کوارٹر کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا۔ وہ دن کو کہیں اور رات کو کہیں اور ہوتا اور خود گھومتا پھرتا رہتا تھا، لیکن اس نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اس تک پہنچتے وقت دقت نہیں ہوتی تھی۔ جگہ جگہ رہنما موجود تھے جنہیں خبر پہنچا دی جاتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں ہے۔ یہ ایک راز ہوتا تھا، اس لیے رہنما ذہین قسم کے افراد ہوتے تھے۔ جس دن 3 دنوں کی مسافت کے بعد پیغام لے جانے والا کمانڈر 4 محافظوں کے ساتھ دمشق پہنچا، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی ارستان کے سلسلہ کو میں تھا۔ سردی کا عروج تھا۔ کمانڈر اس کے محافظوں کی یہ حالت تھی کہ بھوک، نیند اور مسلسل سواری سے ان کے چہرے لاشوں کی طرح سوکھ گئے تھے، زبانیں باہر نکلی ہوئیں اور سر ڈول رہے تھے، پھر بھی وہ فوراً روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ انہیں زبردستی کھلایا پلایا گیا اور وہ ارستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ تریپولی کا صلیبی حکمران ریمانڈ الملک الصالح کی مدد کے لیے آیا اور بغیر لڑے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے گھات لگائی اور عقب سے اس کی رست روک لی تھی۔ عقب میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج دیکھ کر ریمانڈ اپنی فوج کو کسی اور طرف سے نکال کر لے گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا تعاقب مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس سے وقت اور طاقت ضائع ہوتی تھی۔ اس نے زیادہ نفری کے چھاپہ مار دستے ریمانڈ کی رست کو پکڑ لانے یا دوسری صورت میں تباہ کر دینے کے لیے بھیج دیے۔ موسم سرما کی بارشیں بھی شروع ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی رست کا قافلہ بہت ہی بڑا تھا۔ رات کے وقت رست کے محافظ گھوڑا گاڑیوں کے نیچے اور خیموں میں پڑے تھے۔ انہیں رست واپس لے جانی تھی۔ اگلی صبح انہیں کوچ کرنا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دن کے وقت پہاڑیوں اور چٹانوں کی اوٹ سے چند آنکھیں انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ اتنی سردی میں
اور بارش کے دوران ان پر کوئی حملہ نہیں کرنے آئے گا۔ رات کو اچانک ان کے کیمپ کے ایک طرف شور اٹھا، شعلے بھی اٹھے، خیمے جل رہے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا ماروں کا شب خون تھا۔ انہوں نے پہلے چھوٹی منجنیکوں سے آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینکی، پھر جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے تھے۔ شعلوں کی روشنی میں انہوں نے حملہ کر دیا، برچھیوں اور تلواروں سے بہت سے صلیبیوں کو ختم کر کے چھاپا مار پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ کچھ دیر تک قریبی چٹانوں سے رست کے کیمپ پر تیر برستے رہے۔ اس کے بعد چھاپا ماروں کی دوسری پارٹی نے حملہ کیا۔ صبح تک 1.5-2 میل علاقے میں پھیلے ہوئے کیمپ میں رست رہ گئی تھی، یا لاشیں یا ایسے زخمی جو چلنے کے قابل نہیں تھے۔ بہت سے گھوڑوں کو صلیبی بھگا لے گئے تھے، بہت سے پیچھے بھی رہ گئے تھے۔ چھاپا ماروں کے شب خونوں کے درمیانی وقفے میں صلیبی کچھ گھوڑا گاڑیاں نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو رست اور گھوڑے رہ گئے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قبضے میں لے لیے۔ حلب کا محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس اہم شہر کو ایک بار پھر محاصرے میں لینے کی اسکیم بنا رہا تھا۔ دن کے وقت جب چھاپا ماروں کا کمانڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کو شب خونوں کی رپورٹ دے رہا تھا، دربان خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ قاہرہ سے ایک کماندار ایک پیغام لایا ہے۔ پیغام قاصد لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ کماندار کا نام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی دوڑ کر باہر آیا اور اس کے منہ سے نکلا، خیریت، تم کیوں آئے ہو؟ پیغام اہم ہے، کماندار نے کہا، خدائے ذوالجلال سے خیریت کی امید رکھنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیغام لیا اور کماندار کو اندر لے گیا۔ اس نے پیغام پڑھا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سوڈانیوں کی فوج مصر میں داخل ہو کر کہاں ہے مدن ہوئی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ دیکھ بھال کے دستے بھیج دیے گئے ہیں، کماندار نے جواب دیا۔ مجھے توقع تھی کہ میری غیر حاضری میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے بھائی یعنی العدل سے کہنا کہ گھبرائے نہیں، قاہرہ کے دفاع کو مضبوط کر لے، لیکن صرف دفاعی لڑائی نہ لڑے۔ زیادہ تر دستے اپنے پاس رکھے اور ان میں سے جوابی حملے کے لیے تجربہ کار دستے الگ کر لے، لیکن انہیں شہر میں ہی رہنے دے۔ فوج کی کوئی نقل و حرکت نہ کرے تاکہ دشمن کو یہ امید رہے کہ وہ تمہیں بے خبری میں لے لے گا۔ ظاہر یہ کرتے رہنا کہ قاہرہ کی فوج کو علم نہیں کہ قاہرہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ شہر کو محاصرے میں نہ آنے دینا، اس سے پہلے ہی جوابی حملہ کر دینا۔ کوشش یہ کرو کہ دشمن کو حملے سے پہلے ہی ڈھونڈ لو۔ اگر پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے تو زیادہ نفری سے حملہ نہ کرنا، شب خون مارنا۔ سرحدی دستوں کی نفری زیادہ کر دو تاکہ دشمن بھاگ کر نہ جا سکے۔ میں حیران ہوں کہ اتنی فوج سرحد پار کس طرح آئی ہے۔ کسی نہ کسی سرحدی چوکی کی مدد یا کوتاہی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ دشمن رست اور کمک کے بغیر نہیں لڑ سکے گا۔ سرحد کو مضبوطی سے بند کر دینا، لڑائی کو طول دینا تاکہ دشمن بھوک سے مرے۔ میں تمہیں عملاً بتا چکا ہوں کہ دشمن کو بکھیر کر کس طرح لڑایا جاتا ہے۔ زیادہ نفری کے خلاف زیادہ نفری سے آمنے سامنے آ کر لڑنا قطعاً ضروری نہیں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ الکنت بھی غدار نکلے گا، پھر بھی میں حیران نہیں۔ ایمان کی نیلامی میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ بادشاہی کا صرف تصور ہی انسان کو ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اقتدار کا نشہ قرآن کو بند کر کے الگ رکھ دیتا ہے۔ مجھے افسوس الکنت پر نہیں، میں اسلام کے مستقبل کے متعلق پریشان ہوں۔ ہمارے بھائی صلیبیوں کے ہاتھوں فروخت ہوتے جا رہے ہیں، ادھر میرے بھائی میرے خلاف لڑ رہے ہیں۔ میرا پیر و مرشد نور الدین زنگی اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، کل پرسوں ہم بھی اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی سوال مجھے پریشان رکھتا ہے۔ کوشش کرنا کہ جب تک زندہ رہو اسلام کا پرچم سرنگو نہ ہونے پائے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، مجھے باخبر رکھنا۔ اس نے پیغام لانے والے کماندار کو بہت سی ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ مصری فوج کے چند ایک دستوں کو 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں تقسیم کر کے بھیج دیا گیا کہ وہ گھوم پھر کر دشمن کے اجتماع کو ڈھونڈے۔ اس دوران اس سرحدی چوکی سے جس کا کمانڈر زہرا کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا، ایک سپاہی نے قاہرہ آ کر رپورٹ دی کہ چوکی کا کمانڈر چند دنوں سے لاپتہ ہے۔ سپاہی نے یہ نہ بتایا کہ ان کی چوکی پر ناچ گانا ہوا تھا اور ایک رقاصہ کمانڈر کے خیمے میں گئی تھی۔ اس اطلاع سے شک ہوا کہ وہ دشمن کے ساتھ مل گیا ہے اور اسی کی مدد سے دشمن اندر آیا ہے۔ علی بن سفیان نے رائے دی کہ چونکہ وہ چوکی دریائی راستے کی نگرانی کے لیے ہے، اس لیے دشمن دریا کے راستے آیا ہوگا۔ فیصلہ ہوا کہ کسی ذہین کمانڈر کو اس چوکی پر محافظوں کے ایک دستے کے ساتھ بھیجا جائے۔
چوکی کا کمانڈر اور زہرا حبشیوں کے قبضے میں تھے، لیکن قید ہوتے ہوئے بھی وہ قیدی نہیں تھے۔ انہیں جو لباس پہنایا گیا تھا وہ پرندوں کے رنگ برنگ پروں کا بنا ہوا تھا۔ جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا اسے پروں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ انہیں خاص قسم کی غذا کھلائی جا رہی تھی۔ حبشیوں کے مذہبی پیشوا ان کے آگے سجدے کرتے اور کچھ بڑبڑا کر چلے جاتے تھے۔ کسی اور کو ان کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار انہیں درختوں کی مضبوط ٹہنیوں اور پتوں کی بنی ہوئی پالکیوں پر اٹھا کر دریا میں نہلانے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ دونوں کو معلوم تھا کہ انہیں ذبح کیا جائے گا۔ رات کو وہ تنہا ہوتے تھے، لیکن باہر 8-10 حبشی موجود رہتے تھے۔ کمانڈر نے کئی بار اٹھ کر دیکھا تھا کہ فرار کی کوئی صورت بن سکتی ہے یا نہیں۔ فرار ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ایک رات حبشیوں کے 2 مذہبی پیشوا آئے۔ کمانڈر اور زہرا سوئے ہوئے تھے۔ انہیں جگایا گیا۔ وہ سمجھے کہ ان کی موت آن پہنچی ہے۔ مذہبی پیشواؤں نے ان کے آگے سجدہ کیا اور دونوں کو باہر لے گئے۔ باہر پالکیاں رکھی تھیں، ایک پر کمانڈر اور دوسرے پر زہرا کو بٹھایا گیا۔ 2 حبشیوں نے ایک ایک پالکی اٹھا لی۔ مذہبی پیشوا آگے آگے چل پڑے۔ وہ دونوں مل کر کچھ گنگنانے لگے۔ پالکیوں کے پیچھے 2 اور حبشی تھے جن کے پاس برچیاں تھیں۔ وہ محافظ تھے۔ کمانڈر اور زہرا خاموش تھے۔ پہاڑیوں سے نکل کر وہ لوگ دریا کی طرف چل پڑے۔ کمانڈر نے دیکھا کہ چاند افق سے نکل رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ رات آدھی گزر گئی ہے۔ اس وقت سے پہلے چاند نہیں ہوتا تھا۔ دریا کے کنارے لے جا کر پالکیاں اتاری گئیں۔ مذہبی پیشوا آگے بڑھ کر کمانڈر اور زہرا کا لباس اتارنے لگے۔ چاند کی روشنی میں کمانڈر نے دیکھا کہ برچھیوں والے دونوں محافظ اور پالکیاں اٹھانے والے دونوں حبشی ان کی طرف پیٹھ کر کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے لیے شاید یہی حکم تھا۔ کمانڈر نے چیتے کی طرح جست لگائی اور ایک حبشی سے برچھی چھین لی۔ وہ تجربہ کار سپاہی تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دوسرے حبشی کے پہلو میں برچھی اتار دی۔ اس حبشی کی برچھی گر پڑی۔ کمانڈر نے چلا کر کہا، زہرا بھاگ آؤ، یہ برچھی اٹھا لو۔ زہرا دوڑی۔ کمانڈر نے گری ہوئی برچھی کو ٹھڈ مارا تو وہ زہرا تک پہنچ گئی۔ کمانڈر نے کہا، اب مرد بن جاؤ۔ حبشیوں نے حالی ہاتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ برچھیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مذہبی پیشوا بھاگ اٹھے۔ کمانڈر نے انہیں دور نہیں جانے دیا۔ زہرا بھی ادھر کو ہی دوڑ پڑی۔ دونوں پیشوا ختم ہو گئے۔ باقی بھی مرنے سے پہلے زور زور سے کراہ اور چلا رہے تھے۔ کمانڈر کی برچھی نے سب کو خاموش کر دیا اور وہ چوکی کی طرف دوڑ پڑے۔ بہت آگے گئے تو انہیں 2 گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار آتے نظر آئے۔ کمانڈر نے انہیں پکار کر کہا کہ جلدی آگے آؤ۔ سنتریوں نے اپنے کمانڈر کو پہچان لیا۔ کمانڈر نے انہیں کہا، گھوڑے ہمیں دو، ہم قاہرہ جا رہے ہیں، تم دونوں واپس چوکی میں چلے جاؤ۔ اگر کوئی ہماری تلاش میں آئے تو کہنا کہ تم نے ہمیں نہیں دیکھا۔ سپاہی پیدل واپس چلے گئے۔ کمانڈر نے زہرا کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر زہرا سے کہا کہ اگر تم نے کبھی گھوڑ سواری نہیں کی تو گھبرانا نہیں، گھوڑا تمہیں گرائے گا نہیں، ڈرنا مت۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ گھوڑے سر پٹ دوڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی زہرا نے ڈر کے مارے چیخنا شروع کر دیا۔ کمانڈر نے گھوڑا روک لیا اور زہرا کو اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور دوسرے گھوڑے کی باگیں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر زہرا سے کہا کہ وہ اس کی کمر کے گرد بازو ڈال لے۔ گھوڑا پھر دوڑ پڑا۔ کمانڈر خطے سے دور ہٹ کر اور چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ اسے سمت اور راستے کا علم تھا۔ وہ ابھی 2 میل بھی نہیں گیا ہوگا کہ ایک طرف سے اسے آواز سنائی دی، ٹھہر جاؤ، کون ہو؟ کمانڈر رکا نہیں۔ بیک وقت 4 گھوڑے اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔ کمانڈر نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا تھک گیا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ دوسرے گھوڑے کو اپنے پہلو میں کر کے اس پر سوار ہو جائے۔ وہ گھوڑا بغیر وزن کے بھاگ رہا تھا، اس لیے زیادہ تھکا ہوا نہیں تھا، مگر زہرا کے ساتھ بھاگتے گھوڑے سے دوسرے گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا۔ چاند اوپر آ گیا تھا جس سے دور تک نظر آ سکتا تھا۔ چاروں گھوڑے بہت قریب آ گئے تھے۔ 2 تیر آئے جو کمانڈر کے قریب سے گزر گئے۔ ان کے ساتھ آواز آئی، اگر نہ رکے تو اب تیر کھوپڑی میں اتر جائیں گے۔ کمانڈر کو معلوم تھا کہ وہ رکا تو بھی موت ہے۔ یہ لوگ حبشیوں کے حوالے کر کے آج ہی رات ذبح کر دیں گے۔ بھاگتے رہتے میں بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس نے گھوڑا دائیں بائیں گھما گھما کر دوڑانا شروع کر دیا تاکہ تیر نشانے پر نہ آئیں۔ یہ اس کی غلطی تھی۔ اس کے تعاقب میں آنے والے سیدھے آ رہے تھے، جس سے فاصلہ کم ہو گیا اور وہ گھیرے میں آ گیا۔ اس کے جسم پر پروں کا لباس تھا جس سے وہ پرندہ لگتا تھا۔ یہی حالت زہرا کی تھی۔ کمانڈر نے ان چاروں کو دیکھا تو اسے شک ہوا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم کون ہو؟ دوسرے نے کہا، پوچھتے کیا ہو، سوڈانی ہے، یہ دیکھو انہوں نے پہن کیا رکھا ہے۔ کمانڈر ہنس پڑا۔
اور بولا، میرے دوستو، میں تمہاری فوج کا ایک کماندار ہوں۔ اس نے زہرا کا تعارف کرایا اور ساری واردات سنا دی۔ یہ 4 سوار دیکھ بھال کے کسی دستے کے تھے۔ وہ یہی دیکھتے پھر رہے تھے کہ سوڈان کی فوج کہاں ہے اور کہیں ہے بھی یا نہیں۔ وہ کمانڈر اور زہرا کو ساتھ لے کر قاہرہ کی سمت چل پڑے۔ بڑی ہی لمبی مسافت طے کر کے وہ اگلی رات قاہرہ پہنچے۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس لے جایا گیا اور رات کو ہی العادل کو جگا کر بتایا گیا کہ 4000 سے زیادہ حبشی فوج فلاں جگہ چھپی ہوئی ہے اور اس کی قیادت سالار الکنت کر رہا ہے۔ العادل نے اسی وقت اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے طریقہ جنگ کے مطابق اس نے ہراول میں سوار دستے رکھے جن کی نفری خاصی تھوڑی تھی۔ 2 حصے پہلووں میں پیچھے رکھے، درمیان میں اپنا مین کوارٹر، اپنے پیچھے زیادہ سے زیادہ دستے ریزرو میں رکھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ خطہ پہاڑی ہے۔ اس نے فوج کو قلعے کا محاصرہ کرنے کی تربیت میں رکھا اور کمانڈروں کو وہ جگہ سمجھا کر محاصرے کی ہی ہدایت دی۔ پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے اس نے چھاپا مار دستے الگ کر لیے جنہیں اس نے اپنی کمان میں رکھا۔ ادھر صبح کے وقت کسی نے دیکھا کہ مذہبی پیشواؤں اور 4 حبشیوں کی لاشیں دریا کے کنارے پڑی ہیں۔ الکنت اور اس کے صلیبی مشیروں کو اطلاع دی گئی۔ کسی حبشی کو پتہ نہ چلنے دیا گیا۔ الکنت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جس مرد اور عورت کو قربانی کے لیے رکھا گیا تھا وہ لاپتہ ہیں۔ تب الکنت نے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ اسے جب بتایا گیا کہ وہ اس قریبی چوکی کا کمانڈر تھا تو وہ چونکا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کمانڈر نے اسے دیکھا تھا۔ وہ سیدھا قاہرہ گیا ہوگا۔ الکنت نے کہا، اسے چوکی میں جا کر دیکھنا اور پکڑنا بیکار ہے۔ اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم قاہرہ پر بے خبری میں حلہ بولنا چاہتے تھے لیکن ہم نے وقت ضائع کیا۔ اب ہم بے خبری میں مارے جائیں گے۔ میں اپنی فوج کو جانتا ہوں، خبر ملتے ہی اڑ کر پہنچے گی۔ اور ایک کام فوراً کرو، حبشیوں کی لاشیں دریا میں بہا دو۔ اگر ان حبشیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے مذہبی پیشوا اور ان کے محافظ مارے گئے اور جنہیں قربان کرنا تھا وہ بھاگ گئے ہیں تو یہ ہجوم قاہرہ کی بجائے خرطوم کی طرف چل پڑے گا۔ فوراً ہی اعلان کر دیا گیا کہ دریا کے کنارے قربانی دے دی گئی ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ میرے دشمنوں پر فوراً حملہ کر دو۔ ان کے جو کمانڈر مقرر کیے گئے تھے انہوں نے حبشیوں کو تعداد کے مطابق الگ الگ کر دیا۔ تیر انداز الگ ہو گئے۔ جنگی اسکیم کے مطابق انہیں ترتیب میں کر لیا گیا۔ انہیں پہاڑیوں کے اندر سے نکال کر دریا کے کنارے اس جگہ کے قریب سے گزارا گیا جہاں حبشیوں کا خون بکھرا ہوا تھا اور پالکیاں پڑی تھیں۔ وہاں ایک آدمی کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ خون اس مرد اور عورت کا ہے جنہیں قربان کیا گیا ہے۔ یہ فوج دریا کے کنارے قاہرہ کی سمت روانہ ہوئی۔ حبشی جنگی ترانہ گاتے جا رہے تھے۔ دن چلتے گزر گیا۔ رات آئی تو پڑاؤ کیا گیا۔ اگلی صبح پھر کوچ ہوئی۔ پہاڑی خطہ بہت پیچھے رہ گیا۔ یہ دن بھی گزر گیا اور ایک اور رات آئی۔ حبشیوں کو پڑاؤ کرنے کو کہا گیا۔ وہ کھا پی کر صحرا میں بکھر گئے اور بے سدھ ہو گئے۔ آدھی رات کے وقت ان کے پچھلے حصے پر العادل کے ایک چھاپا مار گروہ نے شب خون مارا۔ گھوڑے سر پٹ دوڑتے آئے اور غائب ہو گئے۔ حبشیوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ بہت دیر بعد ایسا ہی ایک اور حلہ آیا جب بہت سے حبشیوں کو رونتا کچلتا نکل گیا۔ الکنت سب سے آگے تھا۔ اسے اطلاع ملی تو اس نے اگلے روز کی پیش قدمی روک دی۔ یہ شب خون بتاتے ہیں کہ ہم مصری فوج کی نظر میں آ گئے ہیں۔ اس نے صلیبی اور سوڈانی کمانڈروں سے کہا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی طریقہ جنگ ہے۔ ہم اب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تم 1000 جتن کرو، مصری فوج سے تم کھلے صحرا میں لڑ نہیں سکتے اور اب تم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اب پیچھے چلو اور پہاڑیوں میں لڑو۔ ہمارا تمام تر منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ قاہرہ والے نہ صرف بیدار ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے فوج بھیج دی ہے۔ کیا ہم صحرا میں مصری فوج کو ڈھونڈ کر اسے لڑ نہیں سکتے؟ ایک صلیبی نے کہا، اگر تم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو سامنے لا کر لڑا سکتے تو آج مصر تمہارا ہوتا۔ الکنت نے کہا، میں اسی فوج کا سالار ہوں۔ تم مجھ سے بہتر نہیں سمجھتے کہ اس فوج سے کیسے لڑنا ہے۔ سحر کے وقت حبشیوں کی فوج واپس چل پڑی۔ ہر طرف حبشیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ الکنت ٹھیک کہتا تھا کہ اس کی فوج مصری فوج کی نظر میں آ گئی ہے۔ مصری فوج کا دیکھ بھال کا انتظام الکنت کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی فوج کو پیچھے لے چلا تو العادل فوراً سمجھ گیا کہ الکنت پہاڑیوں میں لڑنا چاہتا ہے۔ اس نے اسی وقت سوار تیر انداز دستے دور کے راستے سے پہاڑی خطے کی طرف روانہ کر دیے۔ پیادہ دستے بھی بھیجے گئے اور اس نے زیادہ تر دستے اپنے پاس روکے رکھے۔ ان دستوں کے ساتھ وہ حبشی فوج سے بہت فاصلہ رکھ کر پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں رات آئی۔ حبشیوں کا پڑاؤ ہوا۔ رات کو العادل کے چھاپا مار دستے حرکت میں آئے۔ حبشیوں کے ایک جیش کو بیدار رکھا گیا تھا۔ یہ تیر انداز تھے۔
انہوں نے بہت تیر چلائے جن سے کچھ سوار چھاپا مار شہید ہوئے، لیکن وہ جو نقصان کر گئے وہ بہت زیادہ تھا۔ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ حبشیوں کا لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ کر آئے تھے، وہ آمنے سامنے لڑنے کے عادی تھے، مگر یہاں دشمن انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ تباہی بپا کر جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اگلے دن حبشیوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھی اور پیچھے کو چل پڑے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی جب وہ پہاڑی خطے میں داخل ہوئے، لیکن اب انہیں پہلے کی طرح ایک جگہ جمع نہیں کرنا تھا، بلکہ پہاڑیوں کے اوپر نیچے اور وادیوں میں لڑنے کی ترتیب میں رکھنا تھا۔ ان کی آدھی نفری پہاڑیوں میں پہنچ چکی تھی جب ان پر بلندیوں سے تیر برسنے لگے۔ العدل کے برق رفتار دستے پہلے ہی وہاں پہنچ کر مورچہ بند ہو گئے تھے۔ حبشیوں کے کمانڈروں نے چیخ چلا کر انہیں اوٹ میں کیا اور تیر اندازی کا حکم دیا۔ باقی نصف فوج ابھی باہر تھی، اسے پیچھے ہٹایا گیا۔ الکنت نے اس نفری کو پہاڑیوں پر چڑھا کر آگے جانے اور اوپر سے تیر چلانے کی چال چلی، مگر حبشی ابھی پہاڑوں پر چڑھنے ہی والے تھے کہ ادھر سے العدل کی فوج جو ان کے عقب میں جا رہی تھی پہنچ گئی۔ حبشیوں کی ہاسی نفری بلندیوں پر جانے میں کامیاب ہو گئی، جہاں سے حبشیوں نے نہایت کارگر تیر اندازی کی۔ العدل کو نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کی اسکیم اچھی تھی، اس نے ادھر سے دستے پیچھے ہٹا لیے۔ اس کی پہلی ہدایات کے مطابق دوسری طرف سے تیر انداز اور دیگر دستے پہاڑی خطے کی بلندیوں پر جا رہے تھے۔ سوار دستوں میں ایک کو دریا کے کنارے بھیج دیا گیا۔ اسوان کے اس سلسلہ کو میں خون ریز مار کا لڑا گیا، وادیوں پر تیر برس رہے تھے۔ پھر سوار دستوں کو وادیوں میں ہلہ بولنے کا حکم ملا۔ رات کو حبشی تو دبک گئے، لیکن العدل نے منجنیکو کے دستوں کو حکم دیا کہ وہ جگہ جگہ آتش گیر مادے کی ہانڈیاں پھینک کر آگ کے گولے پھینکیں۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر آگ کے شعلے اٹھے اور ہر طرف روشنی ہو گئی۔ اس روشنی میں رات کو بھی مارکا جاری رہا۔ صبح کے وقت حبشی خاموش ہو چکے تھے، ان میں سے کچھ زمین دوز محلات میں چلے گئے تھے، انہیں بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا۔ دن کے وقت الکنت کی لاش مل گئی، وہ کسی کے تیر سے یا تلوار سے نہیں، اپنی تلوار سے مرا تھا۔ اس کی اپنی تلوار اس کے دل کے مقام پر اتری ہوئی تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ چند ایک صلیبی اور سوڈانی کمانڈر زندہ پکڑے گئے اور حبشی جنگی قیدیوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ العدل نے وہیں سے قاصد کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام کامیابی کا پیغام دے کر روانہ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ بہت جلدی سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچو، وہ بہت پریشان ہوں گے۔